الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جو پیار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح عزت اور احترام کا وہ اظہار کرتے تھے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں کفار مکہ کا نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت میں نے صحابہ کرام کا جو جذبہ دیکھا اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، اور مجھے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئی جہاں پر کوئی لوگ اپنے لیڈر کی یا اپنے رہنما کی اس طرح سے عزت اور عظمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو آپ کا وضو کرنے کے وقت جو پانی آپ استعمال فرما رہے تھے، جو پانی گر رہا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام اس طرح سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے کہ آپس میں لڑ رہے ہوں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے یا کھنکارتے تو اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام آگے بڑھتے، اور اگر کچھ حصہ مل جاتا تو اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال ان کے ہاتھ آ جاتا تو اس کو محفوظ کر لیتے، اور اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام انہیں بتاتے تو اس کو فوراً پورا کرنے کے لیے چل پڑتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے یعنی بات چیت کرتے تو بالکل ہر طرف خاموشی ہو جاتی، اور تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کو انتہائی غور سے اور توجہ کے ساتھ سنتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے اور اپنی گردنیں نیچی رکھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عزت کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کو کہ اس کے علاوہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ یہ منظر نہیں دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر عروہ جب کفار مکہ کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے قیصر اور کسریٰ جو کہ روم اور ایران کے بادشاہ تھے ان کے بھی دربار دیکھے ہیں، حبشہ میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو منظر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیکھا ہے وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہیں ان کی طرح ادب کرنے والے، پیار اور محبت کرنے والے مجھے کسی بھی شخصیت کے ساتھ اور لوگ نظر نہیں آئے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا رہے تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرہ بنا کر کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بال جو گرے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کو حاصل کر لیتے تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر جب مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے تو اہل مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اکیلے طواف کریں، تو آپ نے کہا کہ میں بالکل یہ صحیح نہیں سمجھتا اور یہ ناممکن ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف کعبہ کروں، میں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیں گے تو اس کے بعد ہی طواف کر سکوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن ان کی خود ہمت نہ ہوتی تھی، تو ایک دن ایک اعرابی جو کہ واقف نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا، وہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ پوچھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو قرآن پاک میں ایک آیت میں کچھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ یہ سوال کیا تو اس وقت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ سامنے سے آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے بیٹھے ہوئے تو ان کے اندر ایک خوف، پیار و محبت کے ساتھ ایک ڈر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو جاتی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لرزنے لگتے۔ اسی طرح جو ہے
حضرت مغیرہ بن شعبہ الثقفی نے یہ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کو اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے بہت ہی آہستہ آہستہ کھٹکھٹاتے تھے، یہ نہیں کہ زور زور سے کھٹکھٹائیں۔ اور اسی لیے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کا اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کئی بار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے تو آپ کے عزت و احترام کی وجہ سے بہت بہت عرصے رکے رہتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس پوچھنے میں کسی بے ادبی کا پہلو نہ نکل آئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔